إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان کے اس بابرکت اور باسعادت مہینے کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری عشرے کی یہ آج پہلی طاق رات ہے۔ ممکن ہے کہ آج جو پہلی طاق رات 21ویں رات میں ہم لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو، آج ہی کی رات شب قدر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تحروا فی العشر الاواخر، بعض روایتوں میں آتا ہے فالتمسوا فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تم لوگ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تم لوگ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شمار کرو۔ اور آج پہلی طاق رات ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے کہ کس سال کون سی رات میں لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم تمامی انسانوں کو چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم لیلۃ القدر کی ثواب کو ہم حاصل کر سکیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جن چیزوں کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی واحد ذات ہے کہ وہ ہر چیز کی خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ پھر اپنی مخلوق میں اللہ رب العالمین جن چیزوں کو چاہتا ہے اس کو افضل بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعض سائنسداں حضرات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہتر مخلوق قرار دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان انسانوں میں سے بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک درجے میں نہیں رکھا، بلکہ اس میں کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو نیک بنایا، کسی کو بد بنایا۔ تو
تو اس انسانوں میں سے بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کی رات کو سب سے افضل قرار دیا. پھر ان انبیاء میں بھی اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں کو دیگر نبیوں پر فوقیت اور برتری عطا کی، اور ان 5 پیغمبروں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی انسانیت پر، سارے رسولوں پر، سارے نبیوں پر فوقیت اور برتری عطا کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مکان کے اعتبار سے کسی جگہ کو کسی جگہ پر فضیلت اور برتری عطا کرتا ہے. اس روئے زمین میں بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مساجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ یہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے. لیکن یہ اللہ کے جو گھر ہیں، اللہ کے جو مساجد ہیں، وہ بھی سب برابر نہیں ہیں. ان میں سے اللہ رب العالمین نے 3 مسجدوں کو بڑی اہمیت والی کر دانا: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ان میں سب سے افضل جگہ مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو اللہ نے قرار دیا. اسی طریقے سے آپ زمان کے حساب سے دیکھیں، اوقات کے حساب سے دیکھیں تو ہر وقت برابر نہیں ہے. بعض وقت کو اللہ نے بعض وقت پر فضیلت دی. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مہینے جو 12 ہیں، ان 12 مہینوں کو ایک برابر نہیں قرار دیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جو کہ افضل ہیں دیگر مہینوں سے. اسی طریقے سے ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ نے رمضان کو قرار دیا. ہفتوں کے ایام اور دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو سب سے افضل قرار دیا. اور سال کے پورے دنوں میں سب سے بہترین 10 دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ رمضان کے ایام سے بھی افضل ہے. لیکن راتوں میں جہاں تک رہی بات تو سب سے افضل اور سب سے بہتر رات اللہ کے نزدیک کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو ممکن ہے آج ہی ہو. اللہ کو علم ہے، ممکن ہے آج ہی لیلۃ القدر ہو. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے ان مخلوقات جتنی بھی ہیں سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا. کسی کو کسی سے افضل بنایا تو کسی سے کسی کو کمتر بنائے. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ جسے چاہتا ہے مقام و مرتبے والا بنا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے کمتر اور ذلیل کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. حاضرین گرامی، آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کو خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں جہنم کے سارے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جنت کے سارے دروازے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں کو اللہ رب العالمین پورے مہینے کے لیے کھول دیتا ہے. سارے شیاطینوں کو بند کر دیتا ہے. جو سرکس شیاطین ہوتے ہیں ان کو اللہ جکڑ دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ بندے آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ بندے اللہ رب العالمین کی سہولت کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھ سکیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ سکیں، اللہ کے لیے دیگر نیکیاں انجام دے سکیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات بہتر ہے یا معراج کی رات بہتر ہے؟ معراج کی رات جب اللہ کے رسول کو کیا ہے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی، اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا جب. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے کہا کہ امت کے حق میں لیلۃ القدر کی رات بہتر ہے اور نبی کے حق میں معراج کی رات بہتر ہے. کیوں؟ نبی کے لیے اس وجہ سے معراج کی رات بہتر ہے کیونکہ معراج ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرنے کا موقع ملا، اللہ سے اتنے قریب جانے کا موقع ملا. سارے آسمانوں کی آپ نے سیر کی، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، سارے انبیاء کی امامت کرائی آپ نے مسجد اقصی میں. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات بہتر ہے، لیکن امت کے لیے سب سے بہتر اور افضل
رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ آخر دوسرا نام اس کا کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کی بہت ساری وجہیں علماء نے، سلف صالحین نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، جو سب سے اہم وجہ ہے، کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اگلے سال، آئندہ سال کے پورے سال کے اندر، پورے 12 مہینے کے اندر، رمضان کے بعد کیا ہوگا، اس ساری تقدیر اللہ رب العالمین اگلے سال کی اسی رات کو لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب وہ مبارک رات کون سی ہے؟ مبارک رات وہ 15ویں شعبان نہیں ہے، وہ معراج کی رات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ آگے اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی لیلۃ القدر میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اگلے سال انسان کون زندہ رہے گا، اگلے سال تک کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس انسان کی روزی کتنی ہوگی، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے سال بھر کے اب آگے آنے والی زندگی کیسے گزارے گا، اللہ رب العالمین اسی رات کو فیصلہ کرتا ہے۔ اسی رات کو اللہ رب العالمین اگلے سال کا پورا جو ہمارا ڈیٹا ہے اپڈیٹ کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تقدیر 3 طرح کی لکھی۔ ایک تقدیر ہوتی ہے ازلی، جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، وہ جیسے اللہ نے لکھ دیا ویسے رکھے۔ تو یہ لوح محفوظ آسمان و زمین کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے اللہ نے دنیا کی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز کی، چاہے وہ جانور ہو، چاہے انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، حجر ہو، دنیا میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اور دوسری تقدیر ہوتی ہے تقدیر عمری، پوری زندگی کی تقدیر کیا ہے، پوری زندگی میں ہم کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، مومن ہو کر گزاریں گے کہ کافر بن کے ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین یہ ماں کے جب پیٹ میں انسان ہوتا ہے 4 مہینہ مکمل کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر روح پھونکو۔ فرشتہ اللہ سے سوال کرتا ہے اے اللہ اس کی روزی کتنی لکھوں، اللہ بولتا ہے اتنی لکھو۔ اے اللہ کب تک زندہ رہے گا، اتنی دن۔ تو اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، اور سوال یہ بھی فرشتہ کرتا ہے اشقی ام سعید، اے اللہ کیا یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو ماں کے پیٹ میں روح پھونکتے ہی ہماری پوری زندگی کی تقدیر لکھ دی جاتی، یہ تقدیر عمری ہے۔ اور یہ تیسری تقدیر، تقدیر سنوی، سال بھر کی تقدیر، کہ سال بھر ہم کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کے اندر ان ساری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ رات اس وجہ سے اتنی اہم ہے ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ اگر انسان اللہ کی نگاہ میں نیک بخت بننا چاہتا ہے، اگر انسان اللہ کی نگاہ میں افضل بننا چاہتا ہے، اگر انسان اللہ کی نگاہ میں نیک نامی چاہتا ہے، تو اس رات کو، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان 10 راتوں میں، خاص طور پر طاق راتوں میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرنی ہوگی۔ ورنہ اگر ہم ان طاق راتوں میں ایسے ہی منمانی زندگی گزاریں گے، ایسے ہی روڈوں پر پھرتے ہوئے گزاریں گے، تو اللہ جب سال کی تقدیر ہماری اپڈیٹ کر رہا ہوگا تو ذرا بتلائیے، ہم عبادت میں نہیں بلکہ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ہم عبادت میں نہیں بلکہ لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں، ہم عبادت میں نہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، تو آخر سال بھر کی جو تقدیر ہماری لکھی جائے گی، کیا ہم نیکوکاروں میں لکھے جائیں گے یا بدبختوں میں لکھے جائیں گے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ اب آنے والی زندگی میں نیک بننا چاہتے ہیں کہ بد بننا چاہتے ہیں، فاجر بننا چاہتے ہیں کہ فاسق بننا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں کہ مشرک بننا چاہتے ہیں؟ آج آپ کو طے کرنا ہوگا،
آپ کی جیسی زندگی ان 10 راتوں کے اندر ہوگی، اللہ رب العالمین اس حساب سے آپ کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ان 10 راتوں کے اندر آپ نے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا، ان طاق راتوں کو آپ نے اپنی عبادت کے ذریعہ زندہ نہیں کیا، تو آپ جان لیجئے آنے والی زندگی آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین انہی راتوں کے اندر جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اسی رات میں ہماری آنے والی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی رات میں لیلۃ القدر میں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس رات میں سارے انسانوں کی زندگی اور موت کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انسان اب کب تک زندہ رہے گا، یہ انسان کب مرے گا، یہ انسان مومن ہوگا یا انسان کافر ہوگا، یہ اللہ کا نیک بندہ بنے گا یا اللہ کا نافرمان بندہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین اسی لیلۃ القدر میں فیصلہ کرتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اچھے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں، تو ان طاق راتوں کو اپنی عبادت کے ذریعہ زندہ کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہم ایسے ہی لہو لعب میں یہ رات گزار لیں گے تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں نہیں لکھے گا۔ آنے والی زندگی کا جو فیصلہ اللہ رب العالمین اس رات میں کرے گا، ظاہر سی بات ہے اگر ایسے ہی اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے لیے ہم یہ رات نہیں اگر جاگیں گے تو ہمارا انجام آنے والا جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں میں اللہ کے لیے عبادت اور ریاضت میں زندہ رکھیں، نہ کہ دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی رات کو کرتا ہے۔ تو یہ قدر والی رات ہوئی، تقدیر والی رات۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ علماء نے بیان کی ہے، کہا وَسُمِّيَتْ لِعَظْمَتِهَا وَقَدَرِهَا وَشَرَفِهَا۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا، کیوں؟ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے قدر و منزلت کی وجہ سے، اس رات کے شرف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو قدر والی رات کہا ہے۔ جو انسان معاشرے میں اچھے مقام پر فائز ہوتا ہے، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ اس رات کی بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ لِأَنَّ الطَّاعَاتَ تَكُونُ فِيهَا ذَاتُ قَدْرٍ، اس رات میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، اس رات میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے، اس رات میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، اس رات کی نیکیاں قدر والی ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں، جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو طاعت کے کام کیے جاتے ہیں، وہ بڑے قدر والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اجر و ثواب کے حساب سے یہ رات بڑی عظیم ہے، اس بنیاد پر اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، ابو بکر الوراق کہتے ہیں کہ لِأَنَّ مَن لَّمْ يَكُن لَّهُ قَدْرٌ وَلَا حَضْرٌ يَسِيرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ إِنَّهُ أَحْيَا ذَا قَدْرٍ، کہ جس انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہوتی، جس انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جس انسان کی اللہ کے نگاہ میں کوئی عظمت نہیں ہوتی، اگر وہ انسان لیلۃ القدر کو عبادت کے ذریعہ زندہ کر لے، لیلۃ القدر کو اپنی ریاضت کے ذریعہ زندہ کر لے، تو انسان اللہ کی نگاہ میں قدر والا بن جاتا ہے۔ اس رات کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتا ہے، اس انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس رات کی قدر کرنے کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی نگاہ میں قدر والا بن جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں عظمت والا انسان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر کو اس نے اپنی عبادت کے ذریعہ زندہ کیا ہے، اسی وجہ سے وہ انسان بھی قابل قدر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ابو بکر الوراق کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اگر وہ اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ کی نگاہ میں قدر والا ہو جاتا ہے، منزلت والا ہو
قدر کتاب قرآن مجید، قابل قدر فرشتہ جبریل امین، قابل قدر رسول پر یہ کتاب نازل کی گئی، اسی وجہ سے رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے ایک بات اور بیان کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر مومنوں پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ جو حقیقت میں مومن اللہ کے بندے ہیں، لیلۃ القدر کے اندر جو اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ رحمت و برکتوں کو نچھاور ان پر کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اس رات کے اندر جبریل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اس زمین پر آتے ہیں، اور اتنی تعداد میں فرشتے روئے زمین پر آسمان سے اترتے ہیں کہ وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح حدیث کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الملائکہ تلک اللیل فی الارض اکثر من عدد الحصا، کہ لیلۃ القدر کی رات میں اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ جتنے زمین پر کنکر نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے، آپ ایک لب اگر کیا ہے ایک ہاتھ بھر کے اس طرح بھی مٹی اٹھائیں، اس میں کتنے کنکر آئیں گے؟ گن سکتے ہیں آپ؟ انگنت کنکر، روئے زمین پر جتنے کنکر ہیں اس سے کہیں زیادہ فرشتے اس رات کو روئے زمین پر آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس بنیاد پر یہ کیا ہے، زمین فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر اس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ سوچئے، اتنی کثرت سے جب فرشتوں کا نزول ہوتا، اتنی کثیر تعداد میں آسمان سے فرشتے آسمان دنیا پر اترتے ہیں، کیوں اترتے ہیں؟ اللہ کی رحمت اور برکت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار اس رات کو اس زمین پر آتے ہیں۔ کتنی شرف کی بات ہے کہ انسان عبادت میں مشغول ہو اور جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ کر اس کا مشاہدہ کریں، اس کا دیدار کریں۔ یہ قدر کی بات نہیں ہے کہ جبریل امین فرشتوں کے جو سردار ہیں، فرشتوں کے جو سردار ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ اس آدمی کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ جبریل فرشتوں کے ساتھ جا کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اللہ فلاں بندہ تیری عبادت میں مشغول تھا اس رات میں۔ یہ اہمیت ہے اس رات کی کہ زمین کے کنکر و پتھر سے بھی زیادہ فرشتے اس رات کو زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ مقام ہے لیلۃ القدر کو، جو سال کے کسی بھی رات کو حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے لیلۃ القدر کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، لیلۃ القدر کے مقام کو ہمیں جاننا ہوگا، اور لیلۃ القدر کے جو حقوق ہیں، لیلۃ القدر ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے، اس مطالبے کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، یہ ساری وجہوں کی بنیاد پر اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر 30 پاروں کا نزول اسی لیلۃ القدر میں کیا ہے۔ یہ قدر والی جو رات ہے، جو شب قدر ہے، اسی میں اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، جو لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ بلکہ لیلۃ القدر کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو اس بات سے آپ لگائیں کہ اللہ نے اس کی شان میں پوری ایک سورہ نازل کر دی ہے جو قیامت تک کے لیے تلاوت کی جائے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیے اللہ خود سوال کر رہا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں یہ رات اتنی عظیم ہے کہ ہم انسان انبیاء بھی اس رات کی عظمت کا، اس رات کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی عظیم اور کتنی قدر والی رات ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی جو رات ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم نے جمعہ کے خطبے میں کہا کہ لیلۃ القدر کی عبادت آپ کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کو اگر آپ نے پا لیا لیلۃ القدر کی رات کو، تو پوری زندگی کی جو عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت کا پردہ آپ کا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اہمیت ہے اس رات کی، یہ عظمت ہے اس رات کی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 83 سال 80 پر 3 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ نہیں، 80 پہ 3 کیا 1000 سال کی عبادت سے بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے جو خیر ہے، اللہ کی جو اللہ رب العالمین نے جو اجر و ثواب متعین کیا ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے، چلو اگر 1000 مہینوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہم کو صرف ایک رات میں حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس امت کے انسانوں کی عمر 83 سال نہیں پہنچ رہی ہے آج کل، لیکن ایک رات کو اگر عبادت کے ذریعہ کسی نے زندہ کیا لیلۃ القدر میں، تو 83 سال کی عبادت سے بہتر اس انسان کے لیے وہ عبادت۔ اگر ہر سال کوئی لیلۃ القدر کو پالے تو ذرا بتلائیے، اندازہ لگائیے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے پاس اس کی کتنی نیکیاں ہوں گی۔ ایک رات کی عبادت کا حال کی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر وہ 20 سال بھی لیلۃ القدر کو پالے، اللہ اللہ کیا نیکیوں کا انبار اس انسان کے پاس ہوگا، لیکن پھر بھی وہ نیکیاں کم ہوں گی۔ یہ کوئی مت سوچے کہ ہر سال اگر کوئی لیلۃ القدر پالے تب بھی اس کی نیکیاں اس کی نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکیاں کسی انسان کے پاس ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس دنیا میں عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس دنیا میں موجود ہے یا قیامت تک کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ لن يدخل الجنت عمل، کسی انسان کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ انسان کتنی بھی نیکی کر لے، انسان کتنی بھی عبادت کر لے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، میری اس عبادت کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی، تو اس انسان کی بھول ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جب کوئی انسان اپنی نیکیوں اور عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنی نیکیوں اور عبادتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے کہا ولا انا، میں بھی اپنی نیکیوں اور عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، یہ سید المرسلین کی بات ہے کہ میں بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ جتنا نیکیاں کرتے ہیں اس سے زیادہ گناہ کر لیتے ہیں۔ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ایسے کام بھی ہم انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے رحم و فضل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرتا۔ ہر انسان اللہ کے رحم اور فضل کی بنیاد پر ہی جنت میں جا سکتا ہے، اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کا شکر ہم زندگی بھر کرتے رہے تو نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت کا ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو یہ جو بصارت دی، آنکھ دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اس بصارت کا، اس آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو کسی اندھے سے جا کر پوچھئے،
کسی اندھے سے جا کر پوچھئے کہ تمہیں کیا چاہیے، وہ سب سے پہلی آرزو یہی کرے گا مجھے بصارت چاہیے، میں بھی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دنیا کی رنگینیوں کو اپنی نگاہوں میں کیچ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس انسان کی یہ آرزو ہے۔ اللہ نے ہم کو بصارت دی ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے ہم کو آنکھ دی ہے، اس نعمت کا شکر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے جو ہاتھ پیر دیے ہیں، یہ جو زبان دی ہے بولنے کے لیے، کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ جو گونگا ہے اس سے جا کے پوچھئے زبان کی اہمیت کیا ہے۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس انسان سے جا کے پوچھئے کہ ان ہاتھوں کی اہمیت کیا ہے۔ جس انسان کے پاس پیر نہیں ہے چلنے کے لیے، اس انسان کے جا سے پوچھئے کہ ان پیروں کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کا شکر ہم زندگی بھر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر میرے نبی نے کہا کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنے عمل کی بدولت جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہی کی بنیاد پر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا اللہ سے سوال کریں آپ۔ اللہم انی اسألک من رحمتک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح کی دعائیں آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اللہ کے فضل کا سوال کریں، کیونکہ اسی بنیاد پر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو یہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور لیلۃ القدر کی فضیلت میں بیان کر رہا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی اہمیت یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی تراویح یہ رمضان المبارک کی 29 تراویح پر بھاری ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر کیا کہا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان بھر قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان بھر جس نے پڑھی۔ لیکن یہاں پر وہی فضیلت اللہ نے صرف ایک رات کی بیان کی کہ لیلۃ القدر کو اگر کسی نے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھ لی، تو جو پورے رمضان میں تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے وہ ایک رات میں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے لیلۃ القدر کی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے، جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہم کو اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ان طاق راتوں میں خصوصی طور پر امام کے ساتھ قیام اللیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، تاکہ اگر ہم ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو حاصل کر لیں تو اللہ ہمارے بھی سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے، ہم بھی اللہ کی نگاہ میں قدر والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کی نگاہ میں عظمت والے انسان بن جائے، ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ کب بنیں گے؟ جب اس رات کو ہم پالیں گے اپنی عبادت کے ذریعہ، اپنی تلاوت کے ذریعہ، اپنی نیکیوں کے ذریعہ، تب جا کر اللہ کی نگاہ میں ہم قدر والے بنیں گے، تب جا کر ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کی سلامتی طلوع فجر تک ہوتی ہے، طلوع فجر تک اس کی سلامتی باقی رہتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو اتنی اہمیت کیوں دی، اس رات کی عبادت کا ثواب اللہ نے اتنا بڑا کیوں بنا کے پیش کیا؟ ایک وجہ بیان کی گئی۔ امام مالک کی جو کتاب موطا ہے حدیث میں، اس میں انہوں نے
ایک اثر نقل کیا ہے کہ دیگر امتیں جو تھیں ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال، اتنی لمبی لمبی عمر پاتے تھے۔ نوح علیہ السلام آپ بارہا سنے ہیں 1000 سال، وہ تو 950 سال صرف دعوت و تبلیغ کی ہیں، 950 سال دعوت و تبلیغ کی ہے۔ تو اگر 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے تو 990 سال ہو گئے۔ تو گویا کہ اتنی لمبی لمبی عمریں پہلی امتوں کی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے کی جو امتیں تھیں اتنی لمبی لمبی عمر، اس میں نیک لوگ بھی ہوتے تھے، اب میری امت کی عمر کیا ہے 50 سے 60 کے درمیان، 60 سے 70 کے درمیان، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو 60 اور 70 سے آگے بڑھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقل ما بین السبعین الی الستین والسبعین، میری امتوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، وقل من یجوز عن ذلک، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سال سے اوپر جائیں گے۔ آپ خود اپنے معاشرے میں جائزہ لیجئے، بوڑھوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں آپ انگلیوں پر کہ 70 سال والے، 80 سال والے، 90 سال والے اتنے لوگ ہیں، گنے چنے 15-20 لوگ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 50-60 سال سے پہلے ہی لوگ انتقال کر جا رہے ہیں، تبھی تو بوڑھوں کی تعداد کم ہے۔ اگر 70 سال سے ہر کوئی تجاوز کر جاتا تو سارے بوڑھے ہی دکھتے آپ کو معاشرے میں، لیکن بوڑھے بہت کم دکھ رہے ہیں۔ تو 60 سے 70 کے درمیان اس عمر کی امتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بڑا افسوس ہوا کہ میری امت کی 60-70 سال کی عمر ہوگی، کتنی نیکیاں اس میں کریں گے؟ وہ لوگ ہزار سال، 500 سال، 700 سال کیا ہے عمر پاتے تھے اور نیکیاں کر لیتے تھے، ایسے تو میری امت کے ثواب کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی تسلی کے لیے لیلۃ القدر کی رات کو بھیجا۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے، اس سے پہلے کسی امتی کو یا کسی بھی نبی کی امت کو لیلۃ القدر کی رات نہیں ملی۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ نے اس امت کو تحفے میں دی ہے۔ اب اللہ نے کیوں اس امت کو دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اگر اس امت کو یہ عظیم تحفہ دیا ہے تو ہم کو اللہ کی اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہم امانت میں خیانت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ نے ہم کو یہ رات دی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ ہم کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ہم اس رات کو زندہ کر کے اللہ کی نگاہ میں قدر والے بن جائیں گے تو ہم کو ان راتوں کو زندہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہم کو یہ رات دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، خوش ہوئے۔ بعض لوگوں نے ایک اور روایت، امام مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں، جو کہ تابعین میں سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو رات بھر قیام کرتا تھا اور دن بھر روزہ رکھتا تھا، جہاد بھی کرتا اور روزہ بھی رکھتا تھا۔ رات بھر قیام اللیل، دن میں جہاد بھی کرتا، روزہ بھی رکھتا، 1000 مہینہ ایسا اس نے کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تب تو اس کی نیکیوں کا انبار ہوگا، اب میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میری امت کے ثواب، میری امتیوں کے ثواب کا کیا ہوگا ان لوگوں کے سامنے؟ بعض لوگوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ تھے، ایک کا نام ایوب علیہ السلام، دوسرا زکریا، تیسرا حزقیل ابن العجوز اور چوتھے نبی یوشع ابن نون۔ یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ 80 سال تک مسلسل اللہ کی ان لوگوں نے عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی ان لوگوں نے نہیں کی، 80 سال مسلسل عبادت کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کو افسوس ہوا میری امتیوں کا تو حال کیا ہوگا، میری امتیوں کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی اگر عبادت کسی نے کر لی، یعنی لیلۃ القدر میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو کیا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر زندگی میں 50 سال، 20 سال، 10 سال لیلۃ القدر کو پا گیا تو برابر ہو گیا پھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ کو میں بتلاؤں کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں
जिब्रील अमीन अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की मग़फ़िरत लेकर नाज़िल होते हैं। कितनी शरफ़ की बात है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, मुमकिन है अगर आज ही लैलतुल क़द्र की रात हो, जिब्रील अमीन नाज़िल हुए होंगे। जिब्रील अमीन अपने फ़रिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर आए हुए होंगे। ये जो जिक्र में बैठे लोग हैं, इनका मुशाहिदा कर रहे होंगे जिब्रील अमीन, और उनके साथ जो फरिश्ते उतरे हैं इस ज़मीन पर, वो लोग देख रहे होंगे, रश्क कर रहे होंगे कि अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह की रियाजत में लगे हुए हैं, अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं। लेकिन अगर ज़रा बतलाइए, जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ आए और हम रोडों पर टहलते हुए मिले, गपशप करते हुए मिले, मोबाइल का मुताला करते हुए मिले, लहो लाइब में मिले, तो क्या फरिश्ते हमारे लिए रहमत की दुआ करेंगे? क्या फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? क्या फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत बरकत की दुआ करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फरिश्ते उन लोगों के हक़ में बरकत की, रहमत की, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे, जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होंगे, जो दुआ व मुनाजात में मशगूल होंगे, जो तिलावत कुरान में मशगूल होंगे, जो क़ियामुल लैल में मशगूल होंगे। उनके लिए जिब्रील अमीन और उनके साथ जो फरिश्ते आएंगे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ, रहमत की दुआ, बरकत की दुआ, सलामती की दुआ उनके लिए करेंगे। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये रात पूरी की पूरी सलामती वाली है। इमाम मुजाहिद क्या कहते हैं कि ये ऐसा वक्त है, ये ऐसी घड़ी है, ये ऐसी रात है, ला यस्ततीउ शैतानु अन यअमल फीहा सूअन औ यअमलहा अदन, कि इस रात में शैतान कोई भी बुरा काम अंजाम नहीं दे सकता। शैतान लैलतुल क़द्र की रात में कोई भी बुराई नहीं कर सकता। लेकिन इंसानों में जो शैतान पाए जाते हैं वो आज बुराइयां कर रहे हैं। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि लैलतुल क़द्र में बुराई कर सके, लेकिन इंसानों में जो शैतान पाए जाते हैं कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां इसी ताक रातों के अंदर करते हैं। जरा बतलाइए, ये शैतानों से भी बड़े शैतान बन गए इंसानों में जो शैतान कि जो हकीकी शैतान है वो बुराई नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसानों में जो शैतान पाए जाते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां इसी ताक रातों के अंदर करते हैं। क्या हम शैतानों से गए गुजरे हैं? नाऊज़ बिल्लाह। ये रात सलामती की रात है, ये रात रहमत की रात है, ये रात मग़फ़िरत की रात है, ये रात बरकत की रात है। लिहाजा इसको सलामती वाली रात ही रहने दें। इसमें शर्र व फितन, बुराई को ना करें, बुराई को अंजाम ना दें, इसमें किसी तरह के गुनाह का काम ना करें, वरना फरिश्ते हमारे हक़ में मग़फ़िरत की और रहमत व बरकत की दुआ नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इमाम शाअबी रहमुल्लाह कहते हैं कि इस रात के अंदर जो फरिश्ते नाजिल होते हैं ना, कितनी मिक़दार में नाजिल होते हैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जब हम ये कंकरों पत्थरों को नहीं गिन सकते हैं, उससे ज़्यादा फरिश्ते जब नाजिल होते हैं तो अल्लाह ही जानता है कि उनकी आदत, उनकी मिक़दार क्या होगी, कितनी तादाद में वो नाजिल होते हैं। कहते हैं इमाम शाअबी, तस्लीमुल मलाइकति लैलतुल क़द्रि अला अहलिल मसाजिद हत्ता यतलुअल फज्र, कि ये फरिश्ते मस्जिदों का चक्कर लगाते हैं। ये जो फरिश्ते आसमान से जिब्रील लेकर नाजिल होते हैं अल्लाह की इजाज़त से, ये मस्जिदों का चक्कर लगाते हैं, मस्जिदों का दौरा करते हैं। जो मस्जिदों में बैठकर अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के दुआ व मुनाजात में गुजारते हैं, उन पर फरिश्ते सलामती की दुआ करते हैं। सलामती की दुआ फरिश्ते उन लोगों के लिए करते हैं जो मस्जिदों में बैठकर अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। यह भी अल्लाह के जिक्र का एक तरीका है, लेकिन इसको आदत नहीं बना लेना कि लैलतुल क़द्र की या जो ताक रातें आखिरी आशरे की होती हैं उसमें जलसा मुनाकिद किया जाए, 2-2, 4-4, 3-3 मुक़र्रिरीन को बुलाया जाए, पूरी रात बयानात सुने जाए। ये बयानात की रात नहीं है, ये बयानों की रात नहीं है, ये तकरीर की रात नहीं है, ये खुतबे की रात नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने इस वजह से ये सारी बातें बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर जज्बा पैदा हो, वरना मैं भी ये बयान नहीं देता, मैं भी इसका कायल नहीं हूँ, मैं भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस रात को सिर्फ बयान वाली रात बना दिया जाए। कितनी मस्जिदों में ऐसा होता है, 2-2, 3-3 मुक़र्रिरीन को रखा जाता है, 4-4, 5-5 घंटा सिर्फ बयान दिए जाते हैं। ये बयान वाली रात है, ये इनफरादी इबादत की रात है, ये क़ियामुल लैल की रात है।
یہ دعا کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی یہ رات ہے، یہ بیانوں کی رات نہیں ہے، یہ کوئی جلسے والی رات نہیں، جلوس والی رات نہیں ہے۔ لہذا بیانات صرف اس حد تک ہونے چاہیے کہ انسانوں کے اندر نیکیوں کا ذرا جذبہ پیدا ہو جائے، بس ابھارنے کے لیے، نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے، نیکیوں کی طرف ابھارنے کے لیے مختصر بیان ہونے چاہیے، زیادہ یہ بیان کی رات نہیں ہے۔ انسان انفرادی عبادت کرے، اللہ سے دعا میں اپنا دل لگائے، قرآن کی تلاوت میں لگائے، ذکر و اذکار میں لگائے، تسبیح و تحلیل میں اپنا وقت لگائے، قیام اللیل میں اپنا وقت ان راتوں میں دے۔ تو اللہ کے رسول امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں، اور جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان پر یہ لوگ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یطلع الفجر، قرآن میں بھی کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک سلامتی کی رات یہ ہوتی ہے، سراپا سلامتی کی رات یہ ہے۔ اس وقت فرشتے سلامتی کی دعا ان انسانوں کے لیے کرتے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر۔ یہ ضروری نہیں کہ مسجدوں میں ہی صرف قرآن کی تلاوت کی جائے، انسان اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، انسان اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ الغرض اس رات کو عبادت کے ذریعہ ہم کو زندہ کرنا ہے، چاہے مسجد میں ہم عبادت کر کے زندہ کریں اس رات کو، یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اس رات کو عبادت کے ذریعہ زندہ کریں۔ مقصود یہ ہے کہ اس رات میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، بس۔ اسی طریقے سے یہ رات مبارک رات تو ہے ہی، یہ رات اس امت کی خصوصیت تو ہے ہی۔ اس رات، انہی 10 راتوں میں یا انہی 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبوی طریقہ ہے، جو انسان دنیاوی ضرورت سے فارغ ہو کر اللہ کے لیے صرف اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات یہ بڑے فضل والی بات ہے، یہ اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا، وہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ان کو ملتی ہے کہ دنیا چھوڑ کر، دنیا داری چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حاضرین گرامی، یہ لیلۃ القدر کی کچھ اہمیت، کچھ فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیسے ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ لیلۃ القدر کیسے معلوم ہوگا؟ کچھ نشانیاں بھی اس کی ہیں، کچھ نشانیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہیں کہ فلاں رات قدر والی رات ہے۔ آپ کو کچھ نشانیاں میں بتاتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو سورج کے اندر شعاعیں نہیں ہوں گی، کرنیں نہیں ہوں گی۔ آپ معمول دنوں میں جو سورج طلوع ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو دیکھیے شعاعیں ہوتی ہیں، اس میں روشنی تیز ہوتی ہے، اس میں کرنیں پھوٹتی ہیں، آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی جب رات ہوتی ہے، اس دن کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر شعاع نہیں ہوتی، زیادہ روشنی نہیں ہوتی، اس میں زیادہ حرارت نہیں ہوتی، اس میں کرنیں نہیں پھوٹتی ہیں۔ وہ انسان کیا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ عام دنوں کے سورج کو آپ دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، 2-4 سیکنڈ دیکھیں گے آپ کی آنکھ خود بخود بند ہو جائے گی، کیونکہ اس میں شعاع ہوتی ہے، روشنی تیز ہوتی ہے۔ لیکن لیلۃ القدر اگر ہو، اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا صبح میں، تو اس سورج میں شعاعیں نہیں ہوں گی، کرنیں نہیں ہوں گی، حرارت زیادہ نہیں ہوں گی، اس کی روشنی تیز نہیں ہوگی۔ یہ پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ لیلۃ القدر اس اعتبار سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی ایک اور علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ طلقہ لا حارہ ولا باردہ۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے بڑی معتدل رات ہوتی ہے، اس رات میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات،
نہ تو گرمی نہ تو سردی. یہ ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بڑی صاف ستھری رات ہوتی ہے، نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، نہ حبس ہوتا ہے، اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے اس رات میں. تصبح الشمس یوما حمراء ضعیفا، اور جو صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سرخ ہوتا ہے، صرف لال ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کی روشنی کمزور ہوتی ہے. ورنہ دیگر صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بالکل زرد دکھائی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صبح کا جو سورج ہوگا وہ سرخ ہوگا، اس کی روشنی بالکل کمزور ہوگی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بتلائی. واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں لیلۃ القدر بلجہ، لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے بڑی روشن ہوتی ہے. اس رات میں جو یہ چاند ہوتا ہے اس کے اندر بڑی روشنی ہوتی ہے، پوری رات روشن ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی. جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں جہاں مصنوعی لائٹیں اور روشنی ہے ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا. جو ایک دم جنگلات میں ہیں، دیہاتوں میں، کھیڑوں میں ہیں، جہاں اس طرح کی روشنی نہیں پائی جاتی، مصنوعی لائٹس نہیں پائی جاتی ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی. ہم لوگوں کو کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہاں تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، کیونکہ یہاں مصنوعی لائٹیں ہیں، روشنی ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. جو لوگ بیابانوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، کھیڑوں اور دیہاتوں میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں مصنوعی لائٹس اور روشنی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہوتا کہ ہاں آج کا چاند جو ہے یہ تو بڑا روشن ہے، اس کے اندر بڑی روشنی ہے. تو وہ جو رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات بڑی روشن رات ہوتی ہے، اسے چاند کے اندر بڑی روشنی ہوتی ہے، پوری رات دن کی طرح اجالا ہوتا اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حار ولا بارد ولا یرما فیہا بنجم. ایک اور علامت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رات جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹتے. ستارے دیکھتے ہیں نا ٹوٹتے ہوئے، کبھی کبھی ٹوٹتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ دراصل یہ شیطان جو ہیں، یہ وحی کی باتیں جو اللہ فرشتوں کو بتلاتا ہے، جو باتیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ جا کے کرنا وہ کرنا، فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے، جو تعلیم اللہ دیتا ہے، یہ شیاطین جا کر کے چپکے سے وہ کیا ہے آسمان کے دروازوں کے سامنے کیا ہے وہیں کہیں چھپ کر کے وہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کچھ باتیں وہ لوگ سن لیتے ہیں تو لے کر بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ وہ باتیں. یہ کاہنوں کو، یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہے بھوشیہ بتلاتے ہیں لوگوں کا، کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، آپ کا کل یوگ کیا ہے، یہ سب بتاتے ہیں نا. یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتلاتے ہیں. یہ جو کاہن نجومی ہیں یہ شیاطین ان کو آ کے بتلاتے ہیں، اور شیاطین اس ایک بات جو حقیقت ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے. 100 جھوٹ ملا کر آ کر اس کاہن کو ملا دیتا ہے، اور وہ کاہن اپنی طرف سے الگ جھوٹ ملا لیتا ہے. تو یہ جو شیاطین وہ بات اچک کر لے کر بھاگتے ہیں، تو یہ ستارہ، یہ جو ستارے ہیں وہ کیا ہے ان کا پیچھا کرتے ہیں. ان ستاروں کے ذریعہ ان شیاطینوں کو مارا جاتا ہے. جب شیاطینوں کو لگتا ہے ستارہ تو وہ جل جاتے ہیں، وہیں پر ختم. یہ اس وجہ سے ستارے ٹوٹتے ہیں، شیطانوں کا پیچھا کر رہے ہیں. آپ نے 29ویں پارے میں پڑھا ہوگا شہاب الراصد، یہ شیاطینوں کے گھات کے لیے بنائے گئے ہیں. ستاروں کے کئی فائدے ہیں. ایک تو بطور علامت، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں ہے تو کتنا وقت ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ان ستاروں کے ذریعہ، ان ستاروں کی روشنی کے ذریعہ لوگ راستہ بھی اپنا معلوم کرتے ہیں. یہ روشنی رہتی تو کیا ہے راستہ بھی ہم کو معلوم ہوتا. اور اللہ نے کیا ہے وقت کی بتلانے کے لیے، وقت کی تعین کے لیے کچھ لوگ اس سے اوقات معلوم کر لیتے ہیں. آج تو گھڑی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن گھڑی نہیں تھی تو کیسے وقت لوگ معلوم کرتے تھے؟ یہ سورج دیکھ کر، یہ چاند دیکھ کر، یہ ستارے دیکھ کر ایسے ہی تو معلوم کرتے تھے لوگ کہ سورج یہاں ہے، 4 بج رہا ہوگا، یہ سورج یہاں ہے 5 بج رہا ہے، یہ چاند یہاں ہے اتنا بج رہا ہوگا. اس سے معلوم کرتے تھے.
تو یہ سارے فوائد ہیں ستاروں کے. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شیاطین جو باتیں اچک کر لے کر بھاگتے ہیں کاہنوں کو دینے کے لیے، یہ ستارہ ٹوٹتا ہے، ان پر وار ہوتا ہے اور یہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی ایک خصوصیت، اس رات کی علامت کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ستارے نہیں ٹوٹتے. لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ ستارے نہیں ٹوٹتے. اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے. اس رات میں کیا ہے؟ بارش بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اریت ان اسجد بماء وطین، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. یعنی مسجد نبوی کچی تھی، وہ کھجوروں کے تنوں کا اور پتوں کا اس کا کیا ہے سائبان تھا، اس کا چھت تھا. بارش تیز ہوتی تھی تو بارش ٹپکتی تھی اور پوری مسجد کچی ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی. اسی میں صحابہ نماز پڑھتے تھے. الحمدللہ آج دیکھیے ہمارے پاس ہے، ہمارے کپڑوں سے زیادہ تو یہاں خیال کیا جا رہا. اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم لوگوں کو نوازا. وہ صحابہ تھے جو پتھروں پر کنکروں پر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. آپ کو بتلاؤں وہ کون سی رات تھی؟ وہ کون سی رات تھی؟ 23ویں رات تھی. 23ویں رات تھی. اس رات میں بارش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے. جو کیچڑ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگی ہوئی تھی. تو گویا کہ اس ایک سال 23ویں رات کو لیلۃ القدر تھی. 23ویں کو لیلۃ القدر تھی. تو یہ ایک علامت یہ بھی بتلائی گئی کہ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے، اس رات میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو چہیتے اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کبھی کبھی ان کو خواب میں بھی دکھلا دیتا ہے. کبھی کبھی اپنے محبوب بندوں کو خواب میں بھی دکھلا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اپنے بندوں پر، کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی خواب میں ان کو دکھلا دیتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو میں بتلاؤں کہ کسی بھی انسان کو اگر یہ یقین ہو یا ظن غالب ہو یا ایسا لگتا ہو کہ آج کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تو اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو بتائے. اگر آپ نے ان علامتوں میں سے کوئی علامت دیکھ لی، اگر آپ کو اللہ نے مان لیجیے خواب میں دکھلا دیا، اگر آپ کو یہ یقین ہوا، ظن غالب ہوا کہ آج ہی کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان سے اس کو شیئر کریں، اس کو بتلائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ رحیم اور شفیق کوئی بھی اللہ کے بندوں پر نہیں ہو سکتا. اللہ نے بھی تعین کے ساتھ رات نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اگر اللہ بتلا دیتا کہ نہیں 23ویں کو ہے، 25ویں کو کیا ہے لیلۃ القدر ہے، تو یہ سب رمضان ختم. یہ جو ابھی 2-4 صف دکھتی ہے نا، یہ بھی نہیں دکھتی. وہ تو پھر 23ویں 27ویں 25ویں کو آتی صرف ڈائریکٹ، پھر آتی نہیں. یہ مسجد پوری خالی ہو جاتی، مسجد کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ بڑی حکمت ہے، بڑی راز کی بات ہے کہ اللہ نے اس طاق رات کو واضح نہیں کیا تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، میرے بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں. اس وجہ سے اللہ نے یہ رات پوشیدہ رکھی، چھپا کر رکھی، بندوں کو بتائی نہیں کہ یہ 21ویں ہے کہ 25ویں ہے کہ 27ویں ہے. اگر انسان کو یہ ایسا لگے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے تو اس وجہ سے اس کو دوسرے انسانوں کو بتانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کے مقصد کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. ہاں، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو آپس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں، بھئی مجھے لگا کہ شاید 23ویں رات ہی تھی لیلۃ القدر، مجھے لگا 27ویں ہی تھی، بعد میں شیئر کر سکتے ہیں. لیکن آخری عشرے کے رہتے ہوئے کسی انسان کو اس طرح کی بات کہنا، کسی انسان کو اس طرح بتلانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے مقصد کے خلاف، اللہ کی حکمت کے خلاف یہ بات ہے. اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے، شب قدر جو ہوتی ہے،
اس رات میں جب اللہ کا مومن بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو بڑی حلاوت اور لذت ملتی ہے، بڑی چاشنی ملتی ہے، عبادت کرتے ہوئے اس کو خوب مزہ آتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی اہمیت ہے کہ اس رات کو جب آدمی پا لیتا ہے، اس رات میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو بڑی خوشی ملتی ہے، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو فرحت اندر سے بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے عبادت کرتے ہوئے۔ یہ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ بھی بتلائی جاتی ہے۔ لہذا میں آپ تمامی حضرات سے یہی کہوں گا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے بیان کو، اس رات کو اگر کوئی پا لے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اس میں کیا کہوں، کیا کروں اس میں یہ قیام اللیل تو کرنا ہی ہے، قرآن پڑھنا ہی ہے، دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن ایک خصوصی عمل مجھے بتلائیے میں کیا کروں اگر لیلۃ القدر میں پالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ بڑی اچھی، بڑی جامع، بڑی پیاری دعا ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے اپنی سب سے چہیتی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی کہ انہوں نے خود سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر کو پا لیا جائے تو کیا جائے، تو گویا کہ یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان طاق راتوں میں سوتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی رہیں، آپ یہ دعا کا ورد ضرور کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تم مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ انسان جو بھی اللہ سے مانگے، لیکن ان میں سب سے بہترین چیز جو اللہ سے بندہ مانگتا ہے وہ اللہ کی عافیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہم انی اسألک العافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، عافیت کا سوال کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ آپ سب لوگ اس دعا کا ورد کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ انشاءاللہ 2:30 بجے آپ کو وتر کی نماز پڑھائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے مطابق ان راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں جو باقی ایام ہے کثرت سے ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ تو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد